نبی پاک علمدار صحابہ، سلطان مدینہ کے وفادار صحابہ، علمدار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا
انتہائی واجب الاحترام معزز برادران اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی جمعہ کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، اس کے لیے بطور بنیاد کے قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، الہ العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم وقتاً فوقتاً اپنی مخلوق کا امتحان لیتے رہتے ہیں، کبھی شر کی صورت میں اور کبھی خیر کی صورت میں۔ کبھی اللہ تعالی انسان کو نعمت عطا کر کے آزماتا ہے اور کبھی نعمت چھین کے آزماتا ہے۔ کبھی انسان کو مالی فراوانی دے کر اللہ آزماتے ہیں اور کبھی انسان کو تنگ دستی میں آزماتے ہیں۔ گویا ایک مسلمان ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے رب کے حضور امتحان میں گزر رہا ہے، اور اس کی ہر گھڑی آزمائش کے اندر گزر رہی ہے۔ الہ العالمین آدمی کے ہر فعل و عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے دکھایا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بات کو بھی دیکھ لو کہ تم کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ تو ہر گھڑی ایک مسلمان آزمائش اور امتحان میں ہے، اور گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی کہ اس امتحان و آزمائش کے اندر صرف اخلاص والے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر وہ راضی رہتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں اس کے امتحان کے اندر کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ ایک شخص نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت بتاؤ کیا حال ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اس بندے سے کیا زندگی کا حال پوچھتے ہو جس کی خواہش کے مطابق ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ ساری دنیا کا نظام تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے کیا پوچھتے ہو جس کی خواہش کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو صلی اللہ کے ولی نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا ہے۔ تو گویا جو اللہ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، تو نظام جب اللہ کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے تو در حقیقت میری خواہش کے مطابق چل رہا ہے، اور ساری دنیا کا نظام جس کی خواہش کے مطابق چل رہا ہو تو
اس سے کیا حال پوچھتے ہو اور کیا اس کی خبر گیری کرتے ہو؟ ایک انسان کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ کبھی کبھی ایسی باتیں اس سے صادر کروا دیتے ہیں، لوگوں کو دکھلا دیتے ہیں کہ دنیا پھر حیران اور دنگ پریشان رہ جاتی ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ولی آدمی تھے، سادگی ان کا شیوا تھا، بالکل ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے۔ ایک دن کشتی میں سوار ہوئے، دریا عبور کر رہے تھے کہ اس کشتی کے اندر اتفاق سے ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ وہ بھی موجود تھے، اور اس کشتی میں ایک مالدار آدمی تھا جس کے پاس بہت سارے ہیرے اور جواہرات تھے۔ تو اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس کا ایک ہیرا گم ہو گیا جو سب سے قیمتی تھا۔ تو اس نے دیکھا، پوری کشتی کی سواریوں کی طرف نظر دوڑائی تو سب سے خستہ حال سادہ لباس مالک بن دینار اس کو نظر آئے۔ تو جس طرح ہم بھی کبھی کبھی غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس نے دل میں خیال کیا کہ شاید اس نے میرا ہیرا چرایا ہے، اور اس نے کہا بابا آپ نے میرا ہیرا چرایا ہے، مجھے واپس کر دو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے، کوئی اپنی صفائی میں بات نہیں کی۔ تو ذنون مصری جو بڑے بزرگ تھے وہ گئے مالک بن دینار کے پاس، آہستہ سے کان میں کہا کہ بیٹا اگر غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اس کا ہیرا چرا لیا ہے تو آپ واپس کر دو چپکے سے، اور میں اس کو دے دوں گا، تو آپ کی رسوائی بھی نہیں ہوگی اور اس کا ہیرا بھی واپس چلا جائے گا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ذنون مصری کو بھی کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو مورخین نے لکھا ہے وہ جو کشتی چل رہی تھی، چاروں طرف سے مچھلیاں دریا میں سے باہر نکلی، ہر مچھلی کے منہ کے اندر قیمتی ہیرا تھا، اور انہوں نے پیش کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تو تمہارا ہیرا نہیں چرایا، البتہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ لے لو۔ اور یہ بات کی اور کشتی میں سے اٹھے اور چلتے پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر کے اٹھ گئے۔ کشتی والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جب آدمی کا تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس کی خواہش کے مطابق اللہ نظام کو تبدیل کرتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ صحابیہ کا لکھا ہے، آپ نے فضل اعمال میں بھی شاید یہ پڑھا ہو اور تبلیغ والے حضرات اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک عورت تھی، خاتون ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا، مدینہ منورہ کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے پہنچی ہیں۔ ابھی پہلا دوسرا دن تھا مدینہ میں کہ ان کا ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی تو تقدیر آئی تھی، قضا تھی، مر گیا، لیکن اس عورت نے اپنے بچے کو سامنے رکھا اور الہ العالمین کے حضور ہاتھ اٹھائے، فرمایا پروردگار میں تیری تقدیر کا انکار نہیں کرتی، تیری رضا پر راضی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا وقت آ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی گھڑی فوت ہو گیا تو میرے برادری والے رشتہ دار کہیں گے دیکھا ہمیں چھوڑ کر محبوب مدنی کے پیچھے گئی تھی مدینہ میں، تو دیکھو ہمارے بتوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ مشرکین کہتے تو کہا مجھے تو اپنے بیٹے کا کوئی فکر نہیں، لیکن مجھے فکر اس کا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، دین کے لیے ہجرت کرنے کی
وہ چادر میں تھا تو چادر حرکت کرنے لگی، اس صحابیہ نے چادر اٹھائی تو بچہ اندر سے مسکرا رہا تھا۔ یہی بچہ پھر جوان بھی ہوا ہے، جہاد بھی کیا ہے، اس کے اور بھی کارنامے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ سے اس قدر مضبوط تعلق بناؤ کہ پھر ہماری خواہش کے مطابق اللہ فیصلے کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی پریشانیوں میں اور کبھی خوشیوں کے اندر، کبھی غمی دے کر اور کبھی آسانی، اور کبھی اللہ تعالیٰ یسرت دے کر آزماتے ہیں، کبھی عسرت دے کر آزماتے ہیں۔ تو آدمی کو ہر حال میں اللہ کے ہاں امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دو قصے بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اللہ نے یہ نمونے کے طور پر اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ میں نے کسی کو بادشاہت دی تو اس نے بادشاہت میں بھی مجھے راضی کیا، اور اگر میں نے کسی کی آزمائش کی تو انہوں نے آزمائش میں بھی مجھے راضی کیا اور میری تقدیر پر راضی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر سلطنت دی تھی۔ دنیا کی تاریخ کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور ایک سکندر ذوالقرنین، جس کا واقعہ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ 2 مسلمان تھے، اللہ نے دنیا کے چپے چپے پر انہیں حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ اور جو کافر تھے تو ایک ان میں وہ بت نصر ہے، اور ایک نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو انہوں نے بادشاہت کے اندر اس آزمائش میں ناکام ہوئے اور اپنے رب کو ناراض کیا، لیکن ان 2 مسلمان حکمرانوں نے آزمائش کی اس گھڑی کے اندر اپنے رب کو راضی کیا اور کامیاب ہوئے۔ اور یہ کوئی بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آج اچھے خاصے مولوی بھی کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، فضل الرحمان کا سیاست سے کیا کام ہے۔ اگر یہ مولوی اسمبلیوں کے اندر نہ ہوتے تو تم اس طرح مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تم اس طرح جنازے بھی نہیں سرعام پڑھ سکتے تھے۔ مصر کے اندر کیا ہوا؟ مصر ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا علمی مرکز مصر تھا، اور جامعۃ الازہر ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ علماء کو سیاست سے نکال دیا، انتظامی امور سے علماء کو برطرف کر دیا۔ آج آپ مصر کے بڑے بڑے قاری سنتے ہیں جن کا قرآن سن کے آدمی کا دل منور ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ چہرے پر داڑھی سجا سکے۔ یہ صدقہ ہے جمعیت علماء اسلام کی محنتوں کا کہ آج ہماری پگڑی بھی محفوظ ہے، الحمدللہ ہماری داڑھی بھی محفوظ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی اور اللہ نے خود نہیں دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی ہے۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي الہ العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی عاقبت کی بھلائی چاہتا ہوں، اغفر لی، سب سے پہلے تو میں اپنی خطاؤں کی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور وہ
کسی کو عطا نہ کرنا۔ الہ العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے انہیں بادشاہت عطا کی، سلطنت عطا کی ہے، اتنی بڑی سلطنت کہ پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی۔ آج تو چند مربع میل کے حکمران ہیں اور حکومت بھی صرف انسانوں پر ہے، ان میں سے بھی اکثریت ان کی حکمرانی ماننے کو تیار نہیں، لیکن حضرت سلیمان کی حکومت تو دیکھیے نا، انسانوں پر نہیں، صرف انسانوں پر سلطنت نہیں بلکہ جنات پر بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ لشکر سلیمانی ایک مہم کو روانہ ہوا جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں، سارے جانور بھی اس لشکر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو ساری دنیا پر سلطنت دی اور ساری مخلوقات پر بھی حکومت دی، حتیٰ کہ ہوائیں بھی آپ کی حکومت کی پابند ہیں، دریاؤں کی روانی بھی آپ کے حکم کی پابند ہے، پہاڑوں کا چلنا بھی آپ کی قدرت کے اندر تھا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، اور اس سے بڑی بات یہ، ہم تو ایک اردو زبان کا آدمی صرف اردو زبان سمجھ سکتا ہے، سرائکی صرف سرائکی سمجھ سکتا ہے، پشتون صرف پشتو سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بھی بولی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بھی سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی بولی بھی آپ سمجھتے ہیں۔ یہی لشکر روانہ ہوا، چلتے چلتے قرآن پاک نے واقعہ بیان کیا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، لشکر سلیمانی ایک ایسی جگہ سے روانہ ہوا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی، کیڑیاں چیونٹیوں کی کثرت تھی۔ حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خبردار کیا، فرمایا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر چھپ جاؤ، لا یفتننکم سلیمان، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، کہیں تمہیں لتاڑ نہ ڈالے، تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ایک ذہن میں سوال آیا کہ نبی تو کسی چیز پر ظلم نہیں کیا کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کیا کرتا۔ قرآن پاک نے فوراً جواب دیا، فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غفلت کے اندر، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا دیے کہ کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اپنی برادری کی کتنا خیر خواہ ہے۔ اب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، الہ العالمین تو نے مجھے بادشاہت بھی عطا کی ہے، جنات پر بھی، ساری مخلوقات پر بادشاہت کے باوجود
امتحان لیا اتنا بڑی سلطنت دے کر، لیکن وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تکبر کا شکار نہیں ہوئے، غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ہاتھ اٹھائے کہا الہ العالمین توفیق دے میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کبھی مال دے کر بندے کا امتحان لیتے ہیں، کبھی بادشاہت دے کر اس کو آزماتے ہیں، اور کبھی پریشانی میں مبتلا کر کے بھی اس کو آزماتے ہیں۔ ایک واقعہ قرآن مجید کے آئینے میں موجود ہے، الہ العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد ایک اور نبی بھیجے، حضرت شمویل بن یوشع علیہ السلام۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پیغمبر ہماری ایک جماعت کی تشکیل کر دیجئے تاکہ ہم اپنے اصلی وطن جو کنعان ان کا اصلی وطن تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا تھا ان کے بھائیوں نے، اس کنویں کا نام بھی کنعان تھا، علاقے کا نام بھی کنعان تھا، تو ان کو ڈالا، پھر وہ قافلہ لے گیا مصر میں، وہ بکے، جیل میں رہے، حتیٰ کہ اب بادشاہ بنے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال جب روتے رہے تو اللہ نے ان کی فریاد سن لی۔ اب حضرت یعقوب اور ان کے سارا خاندان یہاں سے ہجرت کر کے گیا مصر میں، وہاں آباد ہو گئے۔ پھر وہاں فرعون کا زمانہ آیا تو یہاں سے بنی اسرائیل کو نکالا گیا، تو اب یہ وہی اپنے اصل وطن جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر ایک بادشاہ بنا دیجئے، ہم اس کی معیت میں جہاد کریں گے، قوم اعمال کا جنہوں نے ہمارے وطن پر قبضہ کر رکھا ہے ہم ان سے اپنا وطن واپس لیں گے۔ حضرت شمویل نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ جاؤ اور طالوت کی معیت کے اندر قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ اب یہ لشکر حضرت طالوت کی معیت میں 70,000 کا لشکر یہاں سے نکلا ہے، اب جہاد کے لیے نکلے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، خوب شدت کے ساتھ پیاس لگی پورے لشکر کو، اور لشکر میں پانی بالکل موجود نہیں ہے۔ اب اگر پیاسے کو پانی مل جائے، اس کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن اس کو پینے کی اجازت نہ دی جائے تو اس سے بڑا امتحان بھلا اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں ان کا امتحان لیا، آزمائش کے اندر مبتلا کر کے الہ العالمین نے فرمایا اے طالوت اپنی قوم سے کہہ دے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک ٹھنڈے پانی کی ہم آگے نہر لا رہے ہیں، اس نہر کے ذریعے ہم مجاہدین کا امتحان لیں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، ان کو بتا دیجئے نا جو اس نہر میں سے پانی پیے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اس آزمائش کے اندر ناکام ہوا اور اس کو ہلاکت کی وادی میں گرنا پڑا۔ لیکن فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے اس نہر سے پانی نہ پیا، ہاں ایک دو چلو بھر کے پی لیے تو وہ ہم میں سے ہے اور اصل مجاہد ہے۔ رب العالمین کے حضور وہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ اب 70,000 کا مجمع ہے، اللہ پیاس کی شدت کے اندر ٹھنڈے پانی کے ذریعے آزمائش کر رہے ہیں، تو ان میں سے علماء نے لکھا ہے کہ 70 میں سے 66,000 اس امتحان کے اندر ناکام ہوئے، سب نے پانی پی لیا، لیکن صرف 4,000 لوگ
बच गए। लेकिन अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नहीं, 70,000 में से 4,000 नहीं बचे, बल्कि सिर्फ 313 थे जो बच गए थे। बाकी सब ने इस इम्तिहान के अंदर नाकामी का सामना किया। इलाहुल आलमीन के इस इम्तिहान में नाकाम हुए। अब ये 313 बचे हैं, नहर को अबूर किया है। आगे जालूत का लश्कर आया है मुकाबले के लिए। अब इन 4,000 में से या 313 का अल्लाह ने फिर इम्तिहान लिया। जालूत लश्कर लाखों का लेके मैदान में निकला है और इधर 313 बिल्कुल निहत्ते हैं, कुछ है भी पास नहीं। अल्लाह ने फिर इम्तिहान लिया तो उनमें से सिर्फ वो लोग जो अल्लाह के साथ क़यामत के दिन मुलाकात का यकीन रखते थे वही कामयाब हुए। और हजरत तालूत से कहा आप कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस आजमाइश के अंदर भी अपने रब को राजी करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हज़रत तालूत ने कहा ऐसा कई दफा हुआ है कि एक छोटी सी जमात एक बड़ी जमात को शिकस्त दे दे, और हुआ भी ऐसे। 313 में से आधे फिर भी नाकाम हुए, कहने लगे ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी। तालूत देख लाखों का लश्कर सामने है, हम 313 हैं, हम तो आज इस लश्कर से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, ताकत नहीं रखते। लेकिन चंद बचे थे जिनमें एक मर्द कलंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। और उधर जालूत इतना ताकतवर था कि वो अकेला आदमी 1,000 के मुकाबले में लड़ा करता था। और इधर हजरत दाऊद थे। अजीब वाक़या लिखा है, नहर क्रॉस की जा रहे थे, एक पत्थर ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब किया, कहा हम जो 3 पत्थर पड़े हैं हमें उठा लो, हमारे जरिए अल्लाह तुम्हारे हाथों जालूत को कत्ल करेंगे। हजरत दाऊद ने वो 3 पत्थर अपनी झोली में उठा लिए। अब मैदान जिहाद में जालूत का सामना हुआ, वो असले के साथ और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पत्थरों के साथ। तो 3 पत्थर उन्होंने वो जो गुलेल था उसमें रख के यूं खींचा और मारा, और जालूत के यहाँ पिशानी पे लगे पत्थर तो यहाँ से लगे और गुद्दी से क्रॉस कर गए और वो मर गया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कभी लाखों का मुकाबला 313 से करा दे तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। तो बंदे को हर हाल में अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। सहाबा कराम ने ग़ज़वा बदर के अंदर नहीं साबित किया, 313 निहत्ते और अबू जहल 1,000 के लश्कर के साथ मुसल्ला आया है। अल्लाह ने फतह सिर्फ मुत्तकीन को दी है। अजीज दोस्तों, गुज़श्ता कई जुमात से मैं इसी बात पर मेहनत कर रहा हूँ कि जब तक हमारा ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत नहीं होगा, हम अरबों मुसलमान हो दुनिया पर फतह नहीं हासिल कर सकते, गालिब नहीं हो सकते। इसी तरह कटते रहेंगे, पिसते रहेंगे और ये फासिक फाजिर जानी और शराबी हम पर हुक्मरान रहेंगे। इसलिए इनसे अगर निजात हासिल करनी है तो अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत बना, और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने के कई तरीके। एक तरीका मैंने कहा था कि नवाफिल का एहतमाम, नवाफिल तो दूर की बात है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है। अभी जुमे के जब सलाम फेरेंगे देख लेना, सलाम के बाद कितने मुसलमान मस्जिद में बैठते हैं, हालांकि जोर की 12 रखते हैं, जुमे वाले दिन 14 रकअतें बन जाती हैं। 2 जुमे के 12 दस्तूर के मुताबिक रखते हैं, 4 जुमे से पहले 2 जुमे की, फिर 4 जुमे के बाद फिर 2 सुन्नत मुक्कदा और आखिर में 2 सुन्नतें हैं। तो इसमें गफलत न किया करें। मैंने पहले भी शायद बताया,
حضور نے فرمایا جس نے ظہر کی 4 سنتیں جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کو کہہ دو قیامت والے دن میری شفاعت کی امید لے کے نہ آئے۔ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے۔ 5-10 منٹ لگتے ہیں زیادہ نہیں، تو آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ نماز پوری پڑھ کے جایا کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا